السلام علیکم ڈیئر لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کے ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ یو آر آن چینل عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ آج ہم ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نیو ناول۔ دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ ناول، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ریڈ کر رہی ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لاسٹ پہ پیارا سا کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ستم گر کا عشق، رائٹر ہیں جی آئمہ مغل۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا جب الارم بار بار بج کر بند ہو رہا تھا۔ بیڈ پہ سویا وجود کوفت میں مبتلا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر سے بجتے الارم کو بند کیا اور اٹھ کر ٹائم دیکھا تو 7:15 ہو چکے تھے۔ او شٹ، اتنا ٹائم ہو گیا! جلدی سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ کالج یونیفارم پہنے آئینے کے سامنے بالکل تیار کھڑا تھا۔ بیگ اٹھائے کمرے سے باہر نکلا اور ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے جا بیٹھا۔ احمد نہیں اٹھا ابھی تک موم؟ ناشتہ کرتے کرتے پروین بیگم کو سفیان نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ نہیں، وہ سو رہا ہے، کل رات سے اسے سخت بخار ہے، دوائی دے کر سلایا ہے، سکول بھی نہیں جائے گا، وہ آج کہہ رہا ہے۔ سفیان بے چین ہوا تھا احمد کی طبیعت کا سن کر، اسی لیے ناشتے کو ادھورا چھوڑ کر اس کے کمرے کی طرف گیا۔ احمد، میرا بچہ کیسی طبیعت ہے اب؟ سفیان نے بیڈ پر بیٹھتے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تھا جو بخار سے تپ رہی تھی۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، وہ جو غنودگی میں تھا سفیان کی آواز سن کر اٹھ کر اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ اوکے میرے بچہ، میں کالج جا رہا ہوں، واپس آ کر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، ابھی ریسٹ کرو آپ۔ پروین بیگم جو سفیان کے پیچھے ہی احمد کے کمرے میں آئی تھی، دونوں بھائیوں کا پیار دیکھ کر مسکرائی۔ سفیان ایسا ہی تھا احمد کے معاملے میں بے حد کانشیس۔ H8 میں رہنے والا انسان سفیان الحق اسلام آباد کے روپوش علاقے میں تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کالی آنکھیں، ہلکی بیئرڈ جو اس کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ ایک سلجھا ہوا ذمہ دار، سب کی پرواہ کرنے والا شخص ہے۔ احمد اس کا چھوٹا بھائی ہے جس میں اس کی جان بستی ہے۔ گھر کے بیسمنٹ میں بنے جم میں روز کی طرح ایکسرسائز کر کے وہ باہر نکلا اور جوس کا گلاس اٹھا کر پیا جو ابھی ابھی رحمت بی بی رکھ کر گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر تولیے سے بال رگڑتا باہر آیا جب فون کی پھر سے بیل بجی تھی۔ یس، حسن عالم اسپیکنگ۔ ہائی ڈارلنگ، آج ہمارا باہر جانے کا پلان تھا، یاد تو ہے نا تمہیں؟ فون چھوٹتے ہی انشا کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس بیبی، آئی ایم ریممبرڈ۔ اوکے، ٹائم پہ پہنچ جانا، ٹونی بھی آ رہا ہے۔ اوکے بائے کہتے اس نے فون بیڈ پر پھینکا اور تیار ہونے لگا۔ گرے 2 پیس پہنے، بالوں کو سنوارنے کے بجائے ماتھے پہ بکھیرے، یہ اس کا مخصوص سٹائل تھا۔ بھوری آنکھوں کی چمک ہی الگ تھی۔ پھر مہنگے برانڈ کا خود پر پرفیوم چھڑکا، ہاتھ میں واچ پہنی، کریڈٹ کارڈ اور وائلٹ اٹھاتے نیچے آیا اور ڈرائیور کو گاڑی ریڈی کرنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ نوین بیگم کے کمرے میں آیا جو بیڈ پہ بیٹھی کسی کتاب کی ورق گردانی کرنے میں مصروف تھی۔ ڈور ناک کر کے وہ اندر داخل ہوا اور عقیدت سے ان کے پاس بیٹھتے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ رشتوں کے نام تھے، بس یہی ایک رشتہ تھا حسن کے پاس۔ میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں مام، رات کو لیٹ آؤں گا تو آپ کھانا کھا کر سو جائیے گا۔ نوین بیگم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور جانے کی اجازت دے دی تھی۔ حسن عالم ایک بہت ہی بگڑا رئیس زادہ، دوسروں کو چیونٹیوں کی طرح مسل کے رکھ دینے والا انسان ہے۔
محبت نام کی چیز اس کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ محبت اس سے بس ایک ہستی سے ہی ہے اور وہ ہستی اس کی ماں ہے۔ عاقب رک جاؤ، چھوڑوں گی نہیں میں آئی تمہیں۔ نہیں رکوں گا چڑیل، ہمت ہے تو پکڑ کے دکھاؤ مجھے۔ امارا اور عاقب پورے گھر میں اچھل کود کر رہے تھے۔ امارا صوفے پہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب عاقب نے نکلی چھپکلی اس کے اوپر پھینک کر اسے ڈرایا تھا۔ سارا گھر اس کی چیخوں سے گونجا تھا۔ عاقب جو پاس ہی کھڑا مزے لے رہا تھا، اس کے تپ ہی تو چڑھی تھی امارا کو۔ رکو موٹو سانڈ باگڑ بلے، ابھی بتاتی ہوں میں تجھے۔ اب عاقب آگے آگے تھا اور امارا اس کے پیچھے پیچھے۔ بھاگتے بھاگتے عاقب کسی سے ٹکرایا تھا۔ بابا جانی آپ آ گئے؟ خوشی سے چہکتی امارا بھاگ کر ان کے گلے لگی تھی۔ ظفر صاحب نے بھی اسے اپنی باہوں کی آغوش میں چھپایا تھا۔ اٹس ناٹ فیئر ڈیڈ، آپ ہر دفعہ اس چھپکلی کی وجہ سے مجھے بھول جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کی سگی اولاد ہی ہوں نا؟ عاقب نے منہ بنا کر پوچھا تھا جبکہ امارا نے اسے زبان چڑھائی تھی۔ عاقب بھی آ کر ظفر صاحب سے گلے ملا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ راشدہ بیگم جو کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی، سب کی آواز سنتے ہی باہر جھانک کر دیکھا تو ظفر اقبال صاحب کو بچوں سے باتوں میں مصروف دیکھ کر پانی کا گلاس لیے ان کے لیے باہر آئی تھی۔ ظفر اقبال اور راشدہ بیگم کے 3 بچے ہیں، سمیرہ، عاقب، امارا۔ سمیرہ شادی شدہ ہے، عاقب جو کہ جاب ہولڈر ہیں، اور امارا جس نے یونیورسٹی میں ابھی ایڈمیشن لیا تھا اور کلاسز شروع ہونے کے انتظار کر رہی ہے۔ وہ ڈری سہمی سی اپنی کلاس کے باہر کھڑی تھی، اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنی گہما گہمی دیکھ اس کا دل ڈوب رہا تھا کیونکہ یونی میں اس کا پہلا دن تھا اور وہ کبھی بھی کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھی تھی۔ ایسے میں دور کھڑی رانیہ جو کسی سے بات کر رہی تھی، اپنی کلاس کے باہر کھڑی لڑکی کو کب سے نوٹ کر رہی تھی جو اندر جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ ہائی ایم رانیہ، وہ اپنی پاس کسی کی آواز سن کر ڈری تھی، 2 قدم پیچھے کو لیے تھے۔ ہے ڈرو نہیں، مجھ سے، میں تمہاری کلاس فیلو ہی ہوں۔ اوکے فرینڈز۔ رانیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جسے سہمے سہمے انداز میں اس نے تھام لیا تھا۔ آئی ایم ہانیہ، ہانیہ احمد۔ او دیٹس گریٹ، نائس نیم۔ رانیہ نے اس کے گلابی گالوں کو زور سے کھینچا تھا۔ اسے یہ چھوئی موئی سی لڑکی بہت پسند آئی تھی، اس لیے اس نے فرینڈ شپ کی آفر کی تھی۔ رانیہ ہانیہ کا ہاتھ پکڑے سے کلاس کے اندر لے آئی اور اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا۔ اب سے تم روز میرے ساتھ بیٹھا کرو گی، اوکے؟ اور آج سے ہم فرینڈز ہیں، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی کچھ بھی کہے، مجھے بتانا، یہ رانیہ اچھے سے اس سے نمٹ لے گی۔ ہانیہ اب جا کے کچھ ریلیکس ہوئی تھی اور تشکر بھرے انداز میں رانیہ کی طرف دیکھا تھا کہ اسے ایک اچھی دوست مل گئی تھی۔ اتنی کانفیڈنٹ وہ آج تک نہیں بن پائی تھی جتنی رانیہ تھی۔ کلاس لے کر وہ باہر نکلی تھی جب رانیہ نے ہانیہ کو مخاطب کیا، چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ میں چلی جاؤں گی رانیہ خود ہی، سہم کر ہانیہ نے اسے جواب دیا تھا اور وہ اپنے گھر کی جانب چل پڑی جبکہ رانیہ نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ لاہور میں بنے ایک مشہور بار کے پارکنگ ایریا میں آ کے بلیک رنگ کی پراڈو کی رکی تھی اور اندر بیٹھا شخص باہر نکلا تھا۔ بلیک شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، بالوں کو حسب معمول ماتھے پہ بکھیرے اپنی بھوری آنکھوں کو ارد گرد گھمایا۔ انشا سے دور دور تک نظر نہیں آئی۔ موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا اور کان سے لگایا۔ ہے بیبی کدھر ہو؟ آواز میں مٹھاس تھی جبکہ چہرے پہ بیزاریاں سجائے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارے دل میں، پیچھے سے آ کے انشا حسن کے گلے لگی تھی جب حسن نے اسے بازو سے کھینچ کر خود سے دور کیا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو، اور انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے کے انداز میں بولا،
یہ حرکتیں میرے ساتھ مت کیا کرو، سمجھی؟ اپنی حد میں رہا کرو۔ انشا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ ایسا بھی اس نے کیا کر دیا۔ ہیلو گائز، آئی ایم ہیئر، واٹس اپ، ایوری تھنگ از رائٹ؟ ٹونی نے آ کر انہیں مخاطب کیا تھا۔ یس ایوری تھنگ از آل رائٹ، لیٹس گو۔ حسن نے ٹونی کو جواب دیا تھا اور اپنے قدم بار کے اندر کی طرف جانب بڑھا دیے۔ انشا بھی پیر پٹکتی اندر کی جانب چل دی اور ٹونی بھی اس کی تقلید میں چل پڑا۔ اندر کا ماحول بڑا ہی رنگین تھا، ہر طرف شراب کی سمیل پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکیاں بےہودہ لباس زیب تن کیے ڈانس فلور پہ اپنے اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ ڈانس کرنے میں مگن تھی۔ حسن، ٹونی اور انشا بھی ایک ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ ٹونی نے ویٹر کو اشارے سے بلا کر ڈرنکس سرو کرنے کو کہا، وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ ویٹر نے ڈرنک سرو کی، جسے انشا اور ٹونی نے تو خوب جی بھر کر پی، لیکن حسن نے جوس منگوا کے پیا تھا۔ وہ لاکھ بگڑا سہی لیکن حرام مشروبات کو وہ چھوتا بھی نہیں تھا۔ لیٹس سی ڈانس بیبی۔ انشا نے اپنا ہاتھ حسن کی طرف بڑھایا، جسے کچھ سوچتے بلا تردد اس نے تھام بھی لیا۔ کیا تھا یہ انسان، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اب انشا حسن کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور حسن اس کی کمر پہ ہاتھ رکھے، دونوں ڈانس فلور پر ایک دوسرے سے رقص میں محو تھے۔ جب انشا بولی، حسن کہیں گھومنے چلتے ہیں نا، ہم دونوں مری چلتے ہیں، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی، اوکے بیبی، کل کی فلائٹ سے چلتے ہیں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے جب حسن کا فون رنگ ہوا۔ گھر سے نوین بیگم کی کال تھی۔ وہ ٹونی اور انشا کو وہیں چھوڑتا بار سے باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اگیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ سفیان کالج سے ابھی گھر آیا تھا، نماز ادا کر کے کھانا کھایا تھا جب احمد کیا اسے خیال آیا۔ اس کو دیکھنے کی غرض سے وہ اس کے کمرے میں جانے کا سوچ رہا تھا، جب لاؤنج سے آتی آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ چاچو آپ لوگ کب آئے؟ سفیان نے سب سے ملتے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ بس آج ہی آئے برخوردار، تم سناؤ کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ چاچو آپ جانتے ہیں صرف ایک ہی خواب ہے میرا، اپنا وطن پر جانثار کرنے کا۔ واہ، مطلب آرمی جوائن کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ جی سوچا تو یہی ہے، پر دیکھیں نصیب کہاں لے جاتا۔ سفیان نے چہرے پر دھیمی سی مسکان سجائے کہا، اور پھر وہ ان سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا، لیکن سفیان کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ مسلسل کسی کی پرتپش نگاہوں کے حصار میں ہے۔ اس نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی عریشہ، اس کی چاچا زاد بیٹی یک ٹک اسے گھورے جا رہی تھی۔ سفیان نے اس کے ایسے دیکھنے پر ناگواری سے اس کو گھورا، لیکن وہ ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتی مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سفیان اسے اگنور کرتا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، جب وہ بھی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں جانے ہی لگا کہ عریشہ نے اس کا بازو پکڑا، لیکن سفیان نے تیزی سے اس کا ہاتھ جکڑ کر اپنی وحشت زدہ گرفت میں لیا اور جھٹکا دے کر چھوڑا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، مجھ سے دور رہا کرو۔ اور تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں؟ بنا پلک چھپکائے وہ اسے دیکھتی رہی۔ سفیان سر جھٹک کر اسے وہیں چھوڑتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ عریشہ بھی پیر پٹکتی باہر ہی سب کے ساتھ آ بیٹھی۔ امارا اٹھ جاؤ میری جان، یوں نہیں جانا کیا؟ راشدہ بیگم نے کمرے میں آ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے تھے۔ سورج کی کچھ کرنیں اس کے چہرے پہ پڑی تھی، جس پہ وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی۔ راشدہ بیگم کی بات سن کر بھگ سے اس کی نیند اڑی تھی۔ یونی کے پہلے دن ہی وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ راشدہ بیگم بھی اس کے کھانے کے لیے کچھ بنانے کا سوچتے نیچے چلی آئی۔ آف وائٹ کلر کی فراک پہنے ساتھ ریڈ کلر کے دوپٹے کا حجاب لیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جلدی جلدی پیروں میں چپل اڑیستے وہ نیچے آئی۔ حسن کو حجاب لازم ہے، ہر نظر پارسا نہیں ہوتی۔ ماما عاقب بھائی کہاں ہیں؟ انہیں پتہ بھی ہے آج یونی میں میرا پہلا دن ہے، مجھے چھوڑنے میں ادھر ہوں چھپکلی۔ عاقب نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پیچھے سے اس کا آ کر حجاب کھینچا تھا۔
जंगली पूरे 20 मिनट लगाकर मैं हिजाब सेट किया। खबरदार जो इसे अब छेड़ा। अमारा ने तंबीह अंदाज में इसे वार्न किया था। अब चलो, मुझे देर हो रही है। आकिब का बाजू पकड़े वो बाहर की तरफ चलने लगी, जबकि पीछे राशिदा बेगम अरे अरे करती रह गई कि नाश्ता तो करती जाओ। हर वक्त ये लड़की हवा के घोड़े पे सवार रहती है। पीछे राशिदा बेगम ने माथा पीटा। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में आज इसका पहला दिन था। यहाँ पढ़ना इसको ख्वाब था। इसने सर्द सांस खारिज करते इस फिजा को महसूस किया। हानिया को यूनिवर्सिटी आते काफ़ी हफ्ते गुजर गए थे। अब वो नॉर्मल बिहेव करने लग गई। रानिया की संगत ने इसे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट कर दिया था। अब वो डरने की बजाय हर परेशानी का डट कर मुकाबला करने लगी थी। अभी कल की ही बात थी जब इसे किसी लड़के ने तंग किया तो हानिया ने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया। रानिया का तुम्हारे सदमा का के बुरा हाल था कि हानिया ने जो इस लड़के की दुर्गत बनाई। हानिया, मुझे चुटकी काटना क्यों? हानिया ने नाक चढ़ाकर पूछा था। अरे काटो ना। हानिया ने फिर पूरे जोर से इसे चुटकी काटी थी। आह जालिम लड़की, इतनी जोर से भी नहीं कहा था। मैं देख रही हूँ तुम कुछ ज्यादा ही नहीं हीरोइन बन रही है आजकल। रानिया ने आईब्रो उचकाकर पूछा। तुम्हारी सोबत का ही असर है। और दूसरी बात, अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहिए। रानिया तो इसकी अपनी समझदारी वाली बातें सुनकर अश अश कर उठी। वाह, मेरी शहजादी छा गई। अब ऐसे ही अपने हर डर का सामना करना। मैं जो उदासी को झटक वापस पलट आती हूँ, मेरी हंसी का कुछ सबब तो तेरी बातें हैं। आओ ये सोच के एक तस्वीर साथ बनवा लेते हैं। हम दम वक्त गुजर जाए तो बाकी फ़कत यादें हैं। कोशिश करूँगी। चलो, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। वो सड़ो सर कहीं लेट होने की वजह से क्लास से ही ना निकाल दें। हानिया ने रानिया को अपने साथ घसीटते हुए कहा और क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। हानिया नेवी ब्लू ड्रेस पहने, बालों को जूड़े की शक्ल दिए और पेन हाथों में पकड़े किताबों में सर दिए यूनिक ग्राउंड में बैठी थी जब रानिया ने इसे किताब खींची। क्या हर वक्त किताबी कीड़ा बनी रहती हो यार? छोड़ो ना, मैं क्या सोच रही थी, घूमने चलते हैं। कहीं फिर पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और हम जा नहीं सकेंगे। हानिया ने माथा पीटा था। अपना कि रानिया की मनते की अलग है। लोग पेपर स्टार्ट होने से पहले पढ़ते हैं और इसे घूमने की पड़ी है। हद है रानिया, कुछ पढ़ लो। बस 2 हफ्ते रह गए और तुम्हें अलग ही शौक चढ़े हुए। हानिया ने रानिया के हाथ से किताब खींची थी। रानिया तो हैरत ज़दा सी से लेक्चर देते खुद को देख रही थी और किताब खींचने पर आग बगौला हुई। आईब्रो उचकाकर हानिया की तरफ देखा था, जैसे मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। हानिया सर झटक कर फिर से किताब पढ़ने में मगन हुई थी। हानिया, प्यार भरी आवाज में पुकारा था रानिया ने। बगैर रानिया की तरफ देखे जवाब दिया। गुस्सा फिर नए सिरे से ऊद आया कि वो इसकी बात को सीरियस ले ही नहीं रही। हानिया, अब गुस्से से पुकारा था। सर उठाकर अब की बार हानिया ने देखा। चलो ना प्लीज। सर्द सांस खारिज करते हानिया ने इसकी तरफ देखा। वो मिनतों पर उतर आई थी। जब हानिया ने हार मानते हाँ में जवाब दे दिया कि ठीक है। याहू, रानिया ने नारा लगाया था। बाय द वे, जाना कहाँ है? उंगली को निचली लब पे रख के इसने पुरसोच अंदाज अपनाया था। मरी मरी चलते हैं। खुश होते इसने अपना इरादा बताया था। घर आकर मामा से बात कर लेना, फिर इनको मनाना तुम्हारा काम है। ओके बॉस, तुम मान गई हो यही काफ़ी है। इनको मनाना बाएं हाथ का खेल है। रानिया का हाथ झाड़ते वो उठ खड़ी हुई। हानिया भी किताबें समेटती वहां से उठी और बाय बोलती मेन गेट की तरफ बढ़ गई थी। अगले दिन ही रानिया ने हानिया के घर पहुंचकर इसके वालिदैन को जैसे तैसे मनाकर ही दम लिया था और कल की टिकट्स भी बुक करवा ली कि कहीं हानिया मुकर ही ना जाए अपनी बात से। और अब मज़े से हानिया के पास बैठी चिप्स खा रही थी और साथ साथ कल का प्लान भी तरतीब दे रही लिया। हर सू रोशनी ने अपने जलवे बिखेर रखे थे। टिमटिमाते सितारे कहीं दूर जा सोए। नवंबर स्टार्ट होने की वजह से मौसम थोड़ा सर्द हो रहा था। ऐसे में वो शहजादों सियान रखने वाला हसन आलम जॉगिंग करके वापस लौटा था और हस्बे मामूल डाइनिंग टेबल पे पड़े फ्रेश जूस को उठाकर पिया। मॉम उठ गई हैं क्या? रहमत बीबी पास ही खड़ी थी जब हसन ने इनसे पूछा।
لیکن بغیر جواب سنے اس نے اپنے قدم نمین بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا لیے۔ موم کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے انہیں مخاطب کیا تھا جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے تسبیح ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی۔ حسن ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور نمین بیگم نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تھی۔ اب بہتر ہوں، نمین بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ حسن کا یہ روپ بس اپنی ماں کے لیے ہی تھا، باقی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے فرق نہیں پڑتا تھا اس بگڑے شہزادے کو۔ موم آج مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے مری جانا ہے، تو 2-3 دن لگ جائیں گے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ انہیں آگاہ کرتا اپنے روم میں آیا تھا۔ الماری سے بلیک 2 پیس نکال کر وہ فریش ہونے چلا گیا، لیکن اس سے پہلے وہ انشا کو ٹکٹس کنفرم ہونے کا میسج کرنا نہیں بھولا۔ انشا تم کہاں جا رہی ہو؟ ٹونی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل میں بک کیے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ تم سے مطلب؟ موبائل فون میں کچھ چیک کرتی اس نے جواب دیا۔ ٹونی کے ماتھے پہ بل پڑے کہ وہ اسے اہمیت ہی نہیں دے رہی تھی۔ انشا ہم ساتھ جاتے ہیں نا ہر جگہ، تو اس دفعہ مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ ٹونی نے دکھی سا ہو کر اسے پوچھا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس دفعہ بس میں حسن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ ہم پھر کبھی چلے جائیں گے نا ساتھ، انشا نے اس کی طرف دیکھتے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ پھر موبائل فون رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تم جانتے ہو نا ٹونی، میں حسن سے بہت محبت کرتی ہوں اور مری جا کر میں اسے اظہار کرنے والی ہوں۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ ٹونی کو اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ کاش میں بتا سکتا کہ میں بھی تمہیں اتنا ہی چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا تھا اور خود پہ قابو پاتے پوچھا۔ اوکے، ایئرپورٹ تو چھوڑنے آ سکتا ہوں نا میں؟ یس شور، وائی ناٹ، مسکرا کر جواب دیا تھا انشا نے۔ اتنی دیر میں آرڈر سرو ہو چکا تھا، اب وہ کھانا کھاتے ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف ہو چکے تھے۔ کیا کر رہی ہیں تائی امی؟ میں ہیلپ کروا دوں؟ عرشا نے کچن میں پروین بیگم کے پاس آتے پوچھا۔ ہاں ضرور، یہ چائے سفیان کو عریشہ نے کچن میں پروین بیگم کے پاس آتے پوچھا۔ ہاں ضرور، یہ چائے سفیان کو اس کے کمرے میں دے آؤ۔ سٹارٹ ہو چکے تھے ایسے میں سفیان کا ایک ہی کام تھا ایگزام سٹارٹ ہو چکے تھے ایسے میں سفیان کا ایک ہی کام تھا، ہر وقت پڑھائی۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پیپرز کی تیاری کر رہا تھا جب ڈور ناک ہوا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا کیونکہ آج تک اس کے کمرے میں احمد یا پروین میں سے کوئی بھی کبھی بھی دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آیا تھا۔ سامنے ہی عریشہ کو دیکھ اس کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے تھے۔ اندر آتے ہی چائے اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ جب سفیان نے دنیا جہاں کی بیزاریاں دکھاتے اسے پوچھا تھا، تم گئی نہیں اپنے گھر واپس؟ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ کیا؟ سفیان غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتے آہستہ آواز میں غرایا تھا۔ میرا مطلب کہ تائی امی کے پاس رہنا ہے مجھے کچھ دن۔ اس کی آنکھوں کو لال انگارہ ہوتے دیکھ عریشہ نے فوراً اپنا بیان بدلا تھا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے پڑھنا ہے، تمہاری فضول بک بک سننے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ سفیان نے خود پہ کنٹرول کرتے اسے جانے کو بولا تھا۔ سفیان مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، تذبذب کا شکار ہوتے عریشہ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی نا؟ سفیان نے بیڈ سے اٹھ کر عریشہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا تھا اور وہ پیر پٹکتی وہاں سے کچن کی طرف چلتی جہاں پروین بیگم رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ موڈ تو اب خراب ہو چکا تھا تو سفیان نے کتابیں اٹھا کر سائڈ پر رکھی اور اوپن کر لی تھی۔ اب وہ ایف بی ریلیکس ہونے کے لیے موبائل پہ مصروف سا اپنی پاک آرمی کی لگائی ڈی پی پہ نوٹیفیکیشن چیک کرنے میں مصروف ہو گیا اور ساتھ ساتھ تو چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ پہلے دن کی وجہ سے کلاس میں ہر طرف گہما گہمی تھی، سب ایک دوسرے کو ویلکم کر رہے تھے، کچھ تو آپس میں باتوں میں مصروف تھے اور کچھ اکیلے سہمے سہمے سے بیٹھے تھے۔ امارا نے بھی کلاس میں انٹر ہوتے فرسٹ بینچ پہ جگہ سنبھالی تھی۔ جب ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے مخاطب کیا، ہے آئی ایم زویا خالد اینڈ یو؟ زویا نے خوش دلی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ آئی ایم امارا ظفر اقبال۔
امارا نے بھی مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ اتنے میں سر نعمان کلاس میں داخل ہوئے۔ پوری کلاس ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ سب کا انٹرویو لیا گیا تھا اور انہیں ویلکم کیا گیا۔ خوشگوار طریقے سے اس کا پہلا دن گزرا تھا۔ عاقب کے ساتھ وہ گھر پہنچی تھی۔ جب لاؤنج میں داخل ہوتے اسے سامنے سمیرہ بیٹھی نظر آئی۔ آپی آپ کب آئی؟ بھاگ کر وہ ان سے گلے ملی تھی۔ عبداللہ بھی آنی آنی پکارتا امارا کی گود میں چڑھ دوڑا تھا۔ امارا نے بھی اسے اٹھا کر خوب پیار کیا۔ میرا بچہ کس کے ساتھ آیا؟ ماما تھا۔ توتلی زبان سے جواب دیا تھا اس نے۔ یہ آنی کا چمچہ ضد کر کے بیٹھا تھا آنی سے ملنا ہے تو بس چلی آئی۔ سمیرہ نے عبداللہ کو مصنوعی غصے سے گھورا تھا۔ چلو آؤ میں اپنے کدو کو چاکلیٹس دیتی ہوں۔ اسی لیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اسے چاکلیٹس پکڑا کر خود فریش ہونے چلی گئی۔ نیچے آ کر لنچ کیا، پھر چائے کا دور چلا اور سب خوشخبریوں میں مصروف ہو گئے۔ امارا بھی سب کے ساتھ بیٹھی، سب کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھی اور ساتھ موبائل پہ FB سکرولنگ کرتے کرتے وہ ایک جگہ رکی تھی۔ آرمی یونیفارم میں ملبوس ایک بہت ہی پیاری DP لگی ہوئی تھی اور یہ فیلڈ اور اس سے جڑے لوگ ہمیشہ سے اس کی کمزوری تھے۔ تبھی اس نے وہاں نائس کو کمنٹ کیا اور پھر سے سکرولنگ سٹارٹ کر دی۔ امارا اور زویا لیکچر لے کر کلاس سے باہر نکل رہی تھی جب امارا نے زویا کو مخاطب کیا تھا۔ میں لائبریری جا رہی ہوں، تم چلو گی؟ ارے یار مجھے نہیں جانا بورنگ جگہ پر، بلکہ تم بھی میرے ساتھ چلو، کچھ کھاتے ہیں اور تھوڑی گپ شپ ہو جائے، کیا کہتی ہو؟ زویا نے خوش دلی سے آفر کی تھی۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے، امارا نے بھی ہنس کر جواب دیا۔ کینٹین میں بیٹھتے ساتھ آرڈر کیا، ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو سٹارٹ کر دی۔ امارا تمہیں کیسا ہم سفر چاہیے؟ زویا کے پوچھنے پر امارا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے میرے ہم سفر کو لے کر؟ امارا نے آئی بروز اچکائی۔ ارے یار ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، مطلب ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے نا، میرا ہم سفر ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ امارا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میری خواہش ہے میرا ہم سفر آرمی آفیسر ہو، اپنے ملک سے پیار کرنے والا، پختہ مزاج، نرم دل، محبت کرنے والا۔ مجھے آرمی فیلڈ بہت پسند ہے۔ چلو میں دعا کروں گی تمہارے لیے کہ اللہ تمہیں ایک عدد خڑوس سا آرمی والا دے، زویا نے شرارت سے کہا۔ خڑوس کیوں؟ خڑوس والی بات سن کے امارا نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا۔ ارے مذاق کر رہی تھی یار، انہی باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ لاہور ایئرپورٹ پر ٹونی انشا کو چھوڑنے آیا ہوا تھا۔ جب انشا نے نگاہوں کو ادھر ادھر گھما کر حسن کو ڈھونڈا جو دور ویٹنگ ایریا میں بیٹھا مغرور سا شہزادہ لگ رہا تھا۔ حسن کی نظر بیٹھے بیٹھے سامنے اٹھی تھی اور پلٹنا بھول گئی۔ سامنے ہی دو لڑکیاں آپس میں کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ پھر کال آنے کی وجہ سے دونوں میں سے ایک اٹھ کر سائڈ پہ گئی تھی اور حسن کی نظریں بھی ساتھ ہی گھومی تھی اس طرف۔ فون سنتے سنتے وہ سیریس ہوئی تھی اور حسن کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتے اس کے ہونٹ کے پاس بنے تل پر اٹکی۔ انشا جلدی سے اس کے پاس پہنچی تھی۔ ہائی سویٹ ہارٹ، اٹس ناٹ فیئر، میں کب سے تمہیں یہاں وہاں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم نے مجھے ڈھونڈنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ حسن کے ساتھ چپکتے وہ اس کے قریب اس کے بازو میں بازو ڈالتے بولی۔ انشا کی آواز سنتے حسن چونکا تھا۔ اس کی طرف متوجہ ہوتے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ خود پہ قابو پاتے پھر سامنے دیکھا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس وقت انشا کی آواز اسے زہر سے کم نہیں لگی تھی۔ کیا ہوا حسن، کسے دیکھ رہے ہو؟ انشا اس کی گھوری کو اگنور کرتے اس کے بازو سے سر ٹکا گئی تھی۔ یہ منظر دور کھڑے ٹونی نے دیکھا تھا اور اس کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ آنکھوں میں آتی نمی کو صاف کر کے دل پہ پتھر رکھ کے وہ وہیں سے واپس مڑ گیا تھا۔ اس دل کا کہا مانو، ایک کام کر دو، کسی دن صبح کو ملو اور شام کر دو۔ حسن نے آرام سے اس سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا فلائٹ کی اناؤنسمنٹ سنتے وہ دونوں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فلائٹ کی جانب چل دیے۔ ہانی یار تجھے کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ دیکھو میں ساتھ ہوں نا تمہارے۔ ہانیہ کو نہ جانے کس بات کا ڈر لگ رہا تھا، جو ابھی ایئرپورٹ پر پہنچ کر واپس جانے کی ضد لگائے بیٹھی تھی۔ رانیہ بیچاری تو کچھ ہی دیر میں اس سے عاجز آ چکی تھی۔ تبھی رانیہ نے اس سے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بٹایا تھا اور ہانیہ نارمل ہوئی تھی۔
اب وہ دونوں اپنی اپنی پلاننگ ترتیب دے رہی تھی اور ساتھ ہنس رہی تھی۔ اچانک فون رنگ ہوا تھا، جو کہ فوزیہ بیگم ہانیہ کی امی کا تھا۔ رانیوں کو 1 منٹ کا کہہ کر اس نے سائڈ ہو کر فون کان سے لگایا تھا۔ فون سنتے ہی سے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی کے نگاہوں کے حصار میں ہے، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ یہاں تو سب کوئی نہ کوئی کسی کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، سب کی آنکھیں بند تو نہیں کی جا سکتی نا۔ یہ اعتماد بھی سے رانیہ کے ساتھ رہ کر آیا تھا۔ کافی حد تک وہ پر اعتماد اور سب حالات کا سامنا کرنے لگ گئی تھی۔ فون سنتے ہی اناؤنسمنٹ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ تبھی جلدی فوزیہ بیگم کو اللہ حافظ کہتے فون بند کر کے رانیہ کے پاس پہنچی تھی اور ریسیپشن پر پہنچی۔ باعث سے تھکا ہارا وہ گھر پہنچ کر اب صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندی اور پروین بیگم کو آواز لگائی، مام 1 گلاس پانی پلا دیں پلیز۔ بھائی پانی۔ احمد پانی لے کر جن کے بوتل کی طرح حاضر ہوا۔ سفیان نے سیدھے ہو کر بیٹھتے پانی کا گلاس لیا، لیکن حیران تھا کہ یہ اس ٹائم گھر کیسے، کیونکہ یہ ٹائم اس کی اکیڈمی کا ہوتا تھا۔ اکیڈمی نہیں گئے؟ نہیں بھائی، وہ اتنے میں پروین بیگم بھی چلی آئی۔ نہیں، یہ عریشہ کو گھر چھوڑنے گیا ہوا تھا۔ چلی گئی وہ بلا؟ سفیان دل ہی دل میں خوش ہوا تھا کہ شکر ہے بلا ٹلی اور اس کی جان چھوٹی۔ سفیان نے پروین بیگم کی طرف دیکھا تھا جو اسے عریشہ کو بلا کہنے پہ گھور رہی تھی۔ کیا مام، ایسا بھی کچھ نہیں کہہ دیا میں اسے جو آپ مجھے یوں گھور رہی ہیں۔ ان کی گھوری کو نظر انداز کرتا وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ احمد جو وہاں کھڑا کھی کھی کر رہا تھا، پروین بیگم نے اس کے سر پہ چپت لگائی تھی۔ اٹس ناٹ فیئر مام، بھائی کا غصہ اب آپ مجھ پہ مت اتارے، منہ بناتے وہ بولا اور باہر کو چل دیا۔ پروین بیگم بھی سر ہلاتے کچن میں چل دی۔ سفیان فریش ہو کر باہر نکلا تھا۔ عریشہ کے جانے کی خبر سن کر اس کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ تبھی موبائل اٹھائے وہ بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا اور موبائل پہ ایف بی کھولے نوٹیفیکیشن چیک کرنے لگ گیا۔ اپنے ڈی پی پہ نوٹیفیکیشن چیک کرتے اسے ایک لڑکی کا کمنٹ نظر آیا تو ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ پہلے تو اگنور کرتے وہ آگے بڑھنے لگا تھا، لیکن موڈ اچھا ہونے کی وجہ سے اس کے رپلائی میں تھینکس بولا تھا اور نام دیکھنا نہیں بھولا۔ عملہ ریحان، اس یونیک نیم۔ سفیان کی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھی، کالی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ تبھی رازاق جو کہ اس کا کالج فرینڈ تھا اور یونی میں بھی ایڈمیشن اس کے ساتھ لے رہا تھا کی کال آ گئی، جسے سننے میں وہ مصروف ہو گیا۔ مری کے ایک مشہور ہوٹل ہیون سٹار میں ایک ٹیبل کے گرد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ معمول سے ہٹ کے آج بالوں کو مخصوص سٹائل میں بنایا ہوا تھا۔ حسن نیوی بلو پینٹ شرٹ پہنے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھا فون میں کوئی ضروری میل چیک کر رہا تھا، جبکہ انشا برے برے منہ بناتی اس کے کام ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ حسن، کب ختم ہوگا تمہارا کام؟ انشا نے اکتا کر کہا تھا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا کہ وہ اسے بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ جب سے آیا ہے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ بس 2 منٹ بیبی۔ حسن نے موبائل سے نظریں ہٹا کر انشا کی طرف دیکھا، جو ماڈرن ڈریس پہنے منہ پہ اتنا سارا میک اپ کیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ حسن نے نوٹ کیا تھا کہ اس کی آج تیاری کچھ ایکسٹرا ہی نظر آ رہی تھی، لیکن پھر سر جھٹک دیا کہ شاید اس سے ہی ایسا لگ رہا ہے، اور پھر سے نظریں موبائل پہ مرکوز کر لی تھی۔ پھر کام ختم کر کے موبائل سائڈ پہ رکھا اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جس پہ انشا کی آنکھوں میں چمک بڑھی تھی۔ کیا کھاؤ گی بتاؤ، بلکہ آج میں اپنی پسند کا کچھ آرڈر کرتا ہوں، یہ کہتے ہی اس نے ویٹر کو آواز دی تھی۔ آرڈر کا ویٹ کرتے ہوئے اس کی نظر پھر ایک جگہ ٹھٹکی اور اسے کسی کا گمان ہوا تھا، لیکن انشا کی آواز اسے پھر سے واپس کھینچ لائی تھی۔
ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ میں تم سے یہ کہنا چاہتی تھی حسن، جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو نا، مجھے سب اچھا لگنے لگا ہے۔ میں تم سے اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی کوئی ان کے پاس آ کے رکا تھا۔ حسن نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پلٹنا ہی بھول گیا۔ وہ دونوں مری پہنچ چکی تھی۔ خوب شاپنگ کی اور ہلا گلا کرنے کے بعد اب انہیں بھوک محسوس ہوئی تھی۔ مال سے باہر نکلتے انہوں نے اوبر کروائی اور ہوٹل پہنچی۔ ہانیہ نے پہلی بار زندگی کو کھل کے جیا تھا، محسوس کیا تھا۔ گھر والوں کے تھوڑا سخت رویے کی وجہ سے وہ ایسی جگہوں پہ جانا تھوڑا اوائڈ کرتی تھی، لیکن رانیہ کے ساتھ اب اس نے ہر چیز کو انجوائے کیا تھا۔ شام کو انہوں نے واپس جانا تھا، اس لیے پہلے ہی ڈھیر ساری شاپنگ کر لی تھی اور اب کھانا کھانے آئی تھی۔ بیٹھتے ہی ساتھ ہی آرڈر کیا۔ دونوں یہاں سے جلدی فری ہو کر پھر سے نتھیا گلی جانے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ ہانی یار تم کب ڈرنا چھوڑو گی اپنے گھر والوں سے؟ رانیہ نے ایئرپورٹ پہ اسے راشدہ بیگم سے بات کرتے دیکھ اس کی جو حالت دیکھی تھی اسے دیکھ کر سوال کیا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں تو بس منمناتے ہوئے ہانیہ نے جواب دیا تھا۔ اچھا نہیں ڈرتی، اوکے، تمہیں میں ایک ٹاسک دوں گی، پھر اگر وہ پورا کر لو گی تو میں مان جاؤں گی تم کسی سے نہیں ڈرتی۔ رانیہ کے دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا تھا جس پر وہ سوچتے ہنسی تھی۔ یہ بھی اس نے ہانیہ کو مضبوط بنانے کے لیے سوچا کہ وہ ڈرنا چھوڑ دے اور اس میں ہمت پیدا ہو۔ کیا کروں میں؟ بتاؤ، ہانیہ نے غصے میں رانیہ سے پوچھا تھا۔ اسے غصہ آیا تھا پھر سے خود کے لیے ڈرپوک کا لفظ سن کر۔ رانیہ نے ہانیہ کے کان میں اسے سب بتایا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، جبکہ رانیہ کی کارستانی سن کر ہانیہ کی آنکھیں باہر کو آئی تھی۔ رانیہ کو زبردست گھوری سے نوازا تھا، پھر اٹھ کر اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھی تھی اور رانیہ منہ کھولے اسے حق دک سی دیکھے جا رہی تھی۔ آپ میرے شوہر ہو کر اس چھپکلی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے بے وفائی کے لیے میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ کھڑی کھڑی مصنوعی آنسو صاف کر رہی تھی جبکہ ٹیبل پہ بیٹھے دونوں نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں حیرانی کے عنصر کے ساتھ ساتھ غصہ بھی امڈ آیا تھا۔ واٹ نان سینس، یہ کیا بےہودہ مذاق ہے؟ وہ ٹیبل سے اٹھتے ہی گھر آئی تھی۔ ایک تو خود کے لیے چھپکلی کا لفظ سنتے اسے صدمہ پہنچا تھا اور اس سے بھی بڑا صدمہ اس کی محبت کو اپنا شوہر بتا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا یہ ٹسوے بہانے والی کا منہ نوچ لے۔ ایک منٹ، حسن کا دماغ گھوما تھا۔ اچھا، آئی ایم سوری جان، چلو گھر چلتے ہیں، یہ شکوے ناراضگی گھر جا کر کلیئر کریں گے، اوکے؟ حسن کی بات سن کر اس کا بھگ سے رنگ اڑا تھا اور حیران ہونے کی باری اس دفعہ ہانیہ کی تھی۔ وہ اپنا رونا بھول کر اسے بڑی بڑی آنکھیں کھولے اب گھور رہی تھی۔ اس کی گھوری کو نظر انداز کرتے حسن نے اس کے بازو زور سے جکڑے اور لے کر باہر کی جانب چل دیا۔ شام کا وقت تھا، یونی سے چھٹی ہونے کی بدولت کافی رش لگا ہوا تھا۔ امارا کب سے یونی کے گیٹ پہ کھڑی عاقب کا انتظار کر رہی تھی جو آ ہی نہیں رہا تھا۔ اب تو وہ بھی کھڑی کھڑی تھک چکی تھی، یہی سوچ کر کہ بھائی آتا ہی ہوگا اب پیدل چلنا شروع ہو گئی۔ اے سنو بلو رانی، اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ کہو تو ہم چھوڑ آئیں گے گھر۔ امارا چلتے چلتے ایک سنسان جگہ سے گزر رہی تھی جب دو لڑکوں نے اسے اکیلے چلتے دیکھ چھیڑنا ضروری سمجھا تھا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ امارا نے گھبرا کر اور تیز چلنا شروع کر دیا، مبادا وہ راستہ ہی نہ روک لے۔ ان دو لڑکوں نے بھی تیز چلنا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک اس کے آگے کھڑا ہوا۔ سنو تو صحیح، اتنی جلدی بھی کیا ہے گھر جانے کی؟ ہمیں بھی تھوڑا ٹائم دے لو جانے من۔ امارا جو ڈری سہمی سی کھڑی اس کی بکواس سن رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے اس میں اتنا حوصلہ آیا تھا کہ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ سامنے والا تو دنگ رہ گیا۔ پیچھے والے کی بھی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ سمجھتے کیا ہو تم لوگ خود کو؟ اکیلی لڑکی دیکھی نہیں کہ ٹھڑک پن جھاڑنا شروع کر دیتے ہو؟ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے ماں باپ ہمیں باہر اکیلے بھیجنے سے ڈرتے ہیں، ہم بھی تو آپ کی بہنوں جیسی ہیں۔ امارا نے روتے روتے انہیں سنائی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ پیچھے وہ دونوں بھی شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ تھوڑا آگے جا کر اسے عاقب نظر آیا تھا، بھاگ کر وہ اس کے پاس پہنچی اور گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ بن گیا ہے یہ کہ آج کے دور میں چند ایسے لوگوں کی وجہ سے ایک لڑکی اکیلی گھر سے باہر نکلے تو وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے، جبکہ مرد کو تو محافظ بنایا گیا ہے، عورت کا سائبان بنایا گیا ہے، تو وہ کیوں لٹیرے بنے پھرتے ہیں؟ اٹس فیکٹ۔
ऐसे ही होता है। क्या हुआ गुड़िया, क्यों रो रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? अमारा आकिब कितनी फिक्र पर मुस्कुरा दी थी और नम आंखों से बोली, नहीं भाई, वो आप लेट हो गए थे ना तो मैं डर गई थी। आकिब के गले लगे इसके बाजुओं में इसने पनाह ढूंढी थी और खुद को पुरसकून किया। ओके, रोना बंद करो, हम घर चलकर बात करते हैं। मैं वो सकूत हूँ जो तेरे किसी काम का नहीं, तू वो शोर है जो मैं मचा नहीं सकता। हसन हानिया की कलाई जोर से जकड़े रेस्टोरेंट से बाहर निकला था। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी जैसे बाजू की हड्डियां चटक जाएंगी। तकलीफ की शिद्दत से हानिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? रानिया जो इस सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी, हसन को हानिया को बाहर ले जाते देख इनके पीछे लपकी थी। हे मिस्टर, किधर लेकर जा रहे हो मेरी दोस्त को? रानिया ने खूंखार नज़रों से घूर कर हसन को डराने की कोशिश की थी। जवाबन वो आईब्रो उचका गया था। हानिया को रोते देख रानिया को अपनी गलती का एहसास हुआ था। मजाक मजाक में भी इसे ऐसा नहीं करना देना चाहिए था। रानिया ने इसका हाथ छुड़वाना चाहा था जब हसन ने दूसरे बाजू से इसे झटका देकर हानिया से दूर किया था और रानिया गिरते गिरते बची, जबकि हानिया की चीख निकली थी, रिलैक्स स्वीट हार्ट, अब हमें कोई दूर नहीं कर सकता, स्टॉप क्राइंग। हसन ने इसे बाजुओं को घेरे में लिया था जबकि वो सहमी निगाहों से इसे देख रही थी। देखें, ये सब मजाक था, हमें जाने दें। जस्ट चिल डार्लिंग, मैं तो बस बहुत सीरियस हूँ और तुम्हें अब मेरे साथ रहना है, बाकी बातें घर जाकर करेंगे। रोंदो बीबी। हसन ने दुनिया जहाँ की मोहब्बत लेजे में समाये इसे अपना इरादा बताया था और इसे लेकर गाड़ी की जानिब बढ़ा था। हसन, स्टॉप इट, छोड़ो इस गवार को और जाने दो। हमारा स्पेशल दिन स्पॉइल कर दिया इस इडियट ने। इंशा इन दोनों के पास आकर फिर से हानिया पे झपटी, लेकिन हसन के बर वक्त हानिया को अपनी तरफ खींचने पर इंशा तलमिला कर रह गई थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोले हानिया को सीट पर पटका था और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, जब एक दफ़ा फिर इंशा इसके मुकाबिल आकर चीखी, व्हाट इज़ दिस? हसन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इसे? मैं भी साथ चलूँगी। तुम्हारी टिकट कंफर्म करवा दी थी मैं, पहले ही 2 घंटे बाद तुम्हारी फ़्लाइट है, तुम जा सकती हो बीवी। ओके। हसन इसकी गाल थपथपाता गाड़ी में बैठकर ये जा वो जा। पीछे इंशा पैर पटकती एयरपोर्ट की तरफ चल दी, जबकि रानिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या वो करे क्या। इसके बगैर वो वापस कैसे जाए? हानिया के घर वालों को क्या जवाब देगी? यही सब सोचते वो परेशान सी इधर उधर चक्कर काटने लगी। है मुझ में मरकजी किरदार एक मुसाफिर का, है मेरी सारी कहानी थकन से लिपटी हुई। सुफियान जॉगिंग करके वापस आया। घर में दाखिल होते ही आज इसे कुछ गैर मामूली सा लगा था। किचन से खटर पटर की आवाज़ सुनते अपने कदम इस तरफ बढ़ाए थे तो देखा कि परवीन बेगम के साथ साथ आज अहमद भी एप्रन बांधे माँ की मदद करवाने में मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। ये सूरज आज किधर से निकल आया? सुफियान ने वहीं दरवाजे से टेक लगाकर खड़े होते दोनों को मुखातिब किया था। सूरज तो हमेशा मशरिक से ही निकलता है भाई, तो जाहिर सी बात है आज भी वहीं से निकला है। अंडे फेंटते हुए अहमद ने अपने तई इसे पते की बात बताई थी और वो मासूम अपने भाई की बात को समझ ही नहीं पाया था। आपका यूनी का पहला दिन है ना, तो बहुत बिजी हो जाएंगे आप, तो इसलिए आपसे मामा की हेल्प मैं करवाया करूँगा। अहमद ने एहसान करने वाले अंदाज में कॉलर को उठाया था। इसके इस अंदाज पर परवीन बेगम और सुफियान दोनों मुस्कुरा उठे थे। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, यूनी की तैयारी करो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। परवीन बेगम के कहने पे सुफियान सर हिलाता अपने कमरे में चल दिया। तैयार होते साथ और रज़ाक को मैसेज किया था और इसे वार्न किया कि कम अज़ कम वो आज के दिन यूनी लेट ना आए। फिर एफबी ओपन करके अपडेट चेक करने लगा था जब फिर इसे इस लड़की का मैसेज दिखाई दिया। क्या आप आर्मी ऑफिसर हैं या बस शौकी मारने के लिए डीपी लगाई हुई है? आगे छोटा सा ज़बान निकालने वाला इमोजी लगाया हुआ था, मतलब साफ मजाक उड़ाया जा रहा था। ये कमेंट पढ़ के सुफियान का पारा हाई हुआ था। मैडम, आपको जानने का इतना ही शौक़ है तो इनबॉक्स तशरीफ़ ले आइए, बल्कि नंबर दीजिए, कॉल पे तफसील से आपके गोश गुजार कर दूँगा। चलते भूनते इसने जवाब दिया था, फिर मोबाइल को साइड पे रखते अपनी तैयारी पे तवज्जो मरकूज़ कर ली थी।
بلیک پینٹ شرٹ پہنے، کالی آنکھوں میں وہی مخصوص چمک، بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، گھڑی ہاتھ میں پہنے، نک سک سا تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تھا۔ اس کی چیئر پر بیٹھتے ہی احمد ناشتہ لے کر حاضر ہوا۔ جلدی سے کھا کر بتائیں کیسا بنا ہے بھائی؟ احمد نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا تھا۔ آج جلا آملیٹ، اور یہ کون سا نقشہ بنا تھا، یہ بھی سمجھ سے باہر تھا۔ سفیان نے پہلا نوالا ابھی منہ میں ڈالا تھا جب احمد نے پرجوش سا ہو کر پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت اچھا ہے، پانی دینا پلیز۔ آملیٹ میں مرچ کم، نمک تیز ہونے کی وجہ سے نہ اگلا جا رہا تھا نہ کھایا۔ آملیٹ کو پوری طرح ملیا میٹ کیا گیا تھا۔ احمد نے پانی کا گلاس اسے تھمایا، پھر یہ کہہ کر کچن میں گم ہوا تھا کہ ایک اور بنا کر لاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ایک اور آملیٹ کھانا پڑے، سفیان نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ مدہم عداوتیں ہیں، ہلکی سی رنجشیں، مجھ کو تیری ذات سے پوشیدہ سا عشق ہے۔ ایک اپارٹمنٹ کے باہر گاڑی آ کر رکی تھی اور حسن نے ہانیہ کو بازو سے دبوچے گاڑی سے باہر نکالا۔ جو ڈری سہمی سی گاڑی کی سیٹ سے چپکی ہوئی باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ حسن نے کمرے میں لا کر اس کا بازو چھوڑا اور دروازہ لاک کر کے خود باہر لاؤنج میں آ بیٹھا تھا۔ ہانیہ دروازہ پیٹتی رہی، چیختی چلاتی رہی، لیکن اس کے کان میں جوں تک نہ رینگتی تھی۔ کال ملا کر 2 ٹکٹس لاہور کی بک کروائی تھی اور اب سکون سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ نہ جانے اسے ہوا کیا تھا، کیوں یہ بات اس کے دل دماغ پر سوار ہو گئی تھی کہ اس نے خود کو اس کی بیوی بولا اور اسے اپنا شوہر۔ اب وہ جیسے اسی بات کو حقیقت مانتے ہوئے حق جتا رہا تھا۔ ہانیہ روتے روتے نڈھال ہو کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اسے یہ اپنی بہادری دکھانا مہنگی پڑ چکی تھی۔ رو رو کر آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے اور بھوک سے بھی نڈھال ہو گئی تھی۔ تب بھی اسے پتہ نہیں لگا کہ وہ کب وہیں زمین پہ بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ ٹکٹس کنفرم ہونے کا میسج مل چکا تھا۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد کی فلائٹ تھی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ اسے ساتھ لے کے جائے گا کیسے؟ وہ تو کسی طور اس کے ساتھ جانے کے لیے کہیں راضی نہیں ہوگی۔ اب اس بات پہ بھی حسن نے سوچنا تھا کہ وہ اسے کیسے منائے، یا کیا ایسا کرے جو وہ بنا شور مچائے اس کے ساتھ چل پڑے۔ شور کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، تبھی حسن اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ گٹھڑی بنی فرش پہ دنیا جہان سے بے خبر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ حسن بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ ہے یو باربی ڈال، آئی سیڈ گیٹ اپ۔ نیچے بیٹھتے حسن نے اس کے چہرے کو تھپتھپانا شروع کیا تھا، لیکن بے سود۔ اب صحیح معنوں میں حسن کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ عاقب امارہ کو لیے گھر پہنچا جب امارہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگی تھی اور ممتا بھری چھاؤں میں جائے پناہ ڈھونڈی تھی۔ اسے روتا دیکھ ظفر صاحب کو بھی پریشانی لاحق ہوئی، جب بھی اٹھ کر وہ اس کے پاس پہنچے تھے۔ کیوں رو رہی ہو میری شہزادی؟ بھیا نے کچھ کہا ہے تو ابھی بتاؤ، میں اس عاقب کے بچے کے کان کھینچتا ہوں۔ ظفر صاحب نے اس کے سر پہ پیار دیتے اسے استفسار کیا تھا۔ میرے بچے کہاں سے آئے؟ ہاں امارہ، تم نے دیکھے کیا میرے بچے؟ ہائے میرے بچے! عاقب کبھی اپنے آگے پیچھے، کبھی صوفے کے نیچے تو کبھی امارہ کے پیچھے بچے ڈھونڈ رہا تھا۔ امارہ روتے ہوئے ہنستی تھی۔ بھائی آپ کی شادی کب ہوئی ہے؟ اچھا میں تو بھول ہی گیا تھا۔ میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ امارہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی تھی اور سب نے اس کے نارمل ہونے پر سکھ کا سانس لیا تھا۔ کہتے ہیں بہنوں کی جان بھائی ہمیشہ بھائیوں میں بستی ہیں، لیکن عاقب نے بھی اپنی توجہ اور پیار سے ثابت کیا تھا کہ بھائیوں کی جان بھی بہنوں میں بستی ہیں۔ اس کے ہر خوشی کا خیال رکھا تھا، ہمیشہ اسے سپورٹ کیا تھا، اس کا ہر ناز نخرہ اٹھایا تھا۔ امارہ فریش ہو کر بالوں پہ ٹاول لپیٹے باہر نکلی تھی جب زویا کی کال آئی تھی۔ اس نے یس کر کے کان سے لگایا اور اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ زویا سے بات کر کے اب وہ بالکل اس واقعہ کو بھول چکی تھی، تبھی اپنی ازلی موڈ میں واپس آئی تھی۔ ایف بی کھولے، نوٹیفیکیشن چیک کیے اور سفیان کا رپلائی دیکھ اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تبھی اسے مزید تپانے کو اوکے کا بول کر میسنجر پہ بھی میسج کر ڈالا اور اس کے تاثرات کا سوچ کے جھرجھری سی بھی لی تھی۔ پھر موبائل سائڈ پہ رکھ کر اپنے بال سلجھائے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ سی گرین شرٹ، وائٹ کیپری اور وائٹ دوپٹے کو شانوں پہ لٹکائے کھلی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر نیچے آ کر راشدہ بیگم کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کی تیاری کروانے لگی اور سب نے مل کر خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا تھا۔
وفاقی اردو یونیورسٹی آف آرٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد۔ پہلا دن ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی میں نیو اسٹوڈنٹس کی بھرمار تھی۔ جونیئرز بیچارے بوکھلائے پھر رہے تھے۔ سینئرز جونیئرز کو پکڑ پکڑ کے ریگنگ کرنے میں دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں سفیان بھی یونیورسٹی پہنچ کر مین انٹرنس پہ کھڑا رزاق کا انتظار کر رہا تھا، جو اتنی تاکید کے بعد بھی جلدی نہیں پہنچا تھا۔ سفیان نے فون نکال کر رزاق کا نمبر ملایا تھا، ابھی جب وہ سامنے سے اسے آتا دکھائی دیا۔ حد ہے، کہا بھی تھا جلدی آنا تاکہ سینئرز کی نظروں سے بچ کر جلدی کلاس روم ڈھونڈ کر وہاں بیٹھ جائیں گے، لیکن تم کبھی ٹائم پہ پہنچو تب نا۔ اچھا ہوتا میں انتظار ہی نہ کرتا تمہارے ڈھیٹ انسان۔ تب ہی تو چڑھی تھی سفیان کو، جو آگے سے رزاق دانت نکال کر اسے دکھا رہا تھا۔ اب بتیسی بند کرو اپنی اور چلو۔ سفیان بیگ کندھوں پہ ڈالے آگے کو چل پڑا اور رزاق بھی اس کی تقلید میں چلتا اس کے ہمراہ ہو گیا۔ تھوڑا آگے جاتے ہی سینئرز نے انہیں بھی دھر لیا۔ اوئے ادھر آؤ، بات سنو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ سینئرز میں سے ایک بولا تھا، اور انہیں چاروں نہ چار ان کے جانا پڑ گیا۔ جی معصوم اور مسکین سی شکلیں بناتے اب وہ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ تم ہمیں بندروں والا ڈانس کر کے دکھاؤ ابھی۔ سفیان نے نظر اٹھا کر اپنی سینئرز کی انگلی سے اشارہ کرتے ہاتھ کی طرف دیکھا، جو کہ رزاق کی طرف تھا۔ شکر کا کلمہ پڑھتے دل ہی دل میں رزاق کو بندروں والا ڈانس کرتے دیکھ لا حول پڑا تھا۔ اور تم گانا گاؤ گے؟ اب کی بار اشارہ سفیان کی طرف تھا۔ ایک سینئر نے آ کر اس کے کان میں گانا بتایا تھا۔ چلو ہو جاؤ شروع اب۔ وہ سب ایک ٹولی بنا کر بیٹھ گئے۔ جب آس پاس بھی اسٹوڈنٹس جمع ہونا شروع ہو گئے، آنکھیں بند کر کے سفیان نے گانا سٹارٹ کیا تھا۔ ناچ میری جان ہو کے مگن تو، چھوڑ دے سارے کنتو پرنتو۔ رزاق کو بندروں کی طرح اچھلتے دیکھ گراؤنڈ میں سب کے کہکے گونجے تھے۔ تھوڑی دیر ان کے مزے لینے کے بعد ان کی جان چھوٹی اور وہ کلاس روم ڈھونڈتے وہاں بیٹھے تھے۔ پھر ٹیچرز باری باری آتے گئے، اپنا تعارف دیتے اور نیو اسٹوڈنٹس کا لیتے۔ ایسے ہی موج مستی میں پہلا دن گزر گیا تھا۔ دروازہ کھولو۔ دروازہ دھڑ دھڑ بج رہا تھا جب امارا کی نیند سے ہلکی سی آنکھ کھلی۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو 11:55 ہو رہے تھے۔ اس وقت کون آ گیا، یہی سوچتے وہ دوپٹہ اوڑھے چپل پیروں میں اڑیس رہی تھی جب دروازہ زور شور سے پھر بجنا سٹارٹ ہوا تھا۔ جلدی جلدی اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی آ کے پریشان سا کھڑا نظر آیا۔ کیا ہوا بھائی اس ٹائم، خیریت؟ ماما تو ٹھیک ہے نا؟ پہلا خیال اس سے راشدہ بیگم کا ہی آیا تھا۔ تم نیچے چلو، جلدی بتاتا ہوں، یہ کہہ کر عاقب تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ امارا بھی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے نیچے اتری۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عاقب بھی جن کے بوتل کی طرح غائب ہو گیا۔ بھائی ماما کدھر ہے سب؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر امارا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب نے بھرپور تالیاں بجاتے اسے برتھ ڈے وش کیا تھا۔ گھر کے چھوٹے سے لاؤنج کو پھولوں سے بہت پیارا سجایا گیا تھا۔ سینٹر میں ایک ٹیبل پہ چاکلیٹ کیک رکھا ہوا تھا، جس پر بہت خوبصورت انداز میں امارا کا نام لکھا گیا تھا، اور ارد گرد پھولوں کی پتیوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ ٹیبل کے پاس ہی ظفر صاحب، راشدہ بیگم، عاقب اور سمیرہ عبداللہ کو اٹھائے کھڑی ہوئی تھی۔ امارا تو حیرت کے سمندر میں ڈوبتے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنا پیارا سرپرائز ملا۔ سونے پہ سہاگا سمیرہ بھی عبداللہ کو لیے آئی ہوئی تھی، اور عبداللہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجاتا اپنی اکلوتی خالہ کو برتھ ڈے وش کر رہا تھا۔ اب یہی کھڑی رہو گی یا آ کر کیک بھی کاٹو گی چوہیا؟ عاقب نے اسے چھیڑا لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ امارا نے آ کر کیک کاٹا تھا اور سب نے دوبارہ سے اسے وش کیا تھا۔ پھر باری باری سب کو کیک کھلایا اور ان سے گفٹس لیے۔ عبداللہ کو گود میں لیتے امارا نے اسے بھی کیک کھلایا۔ جب اس نے امارا کی گال پر کس کی تھی، عبداللہ کی اس حرکت پہ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور چٹا چاٹی سے بھی چوم ڈالا تھا۔ میرا گفٹ؟ اب وہ عاقب کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہوئی، جبکہ وہ آئیں بائیں شائع کرتا رہا۔ تھوڑا تنگ کرنے کے بعد آخرکار عاقب نے بھی گفٹ دے ہی دیا، اور وہ خوش ہوتی پھر سے عبداللہ کو گود میں لیے مستیاں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ امارا کی کھلکھلاتی ہنسی سے ہی تو یہ گھر آباد تھا، لیکن کون جانے یہ ہنسی کب تک اس کے لبوں پہ تھی۔ کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں کو اڑنے دینا چاہیے، انہیں پھولوں کی مانند کھلنے دینا چاہیے، تاکہ جب وہ بڑی ہو کر گلاب کی طرح کھلیں تو اپنی مہک سے ہر طرف کی فضا کو معطر کر دیں، ہر طرف اپنی خوشبو بکھیر دیں۔ سر تاک جاں نہ چراغ ہیں، پس بام شب نہ سحر کوئی، عجب ایک عرصہ درد ہے نہ گماں ہے نہ خبر کوئی۔
حسن نے ہانیہ کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا اور اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ ہانیہ نے مندی مندی سی آنکھیں کھولے حسن کو خود پہ جھکے دیکھا تو فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ادھر ادھر ہاتھ مار کر دوپٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو فرش کی زینت بنا ہوا تھا۔ بیڈ کی دوسری سائڈ سے تیزی سے اٹھ کر دوپٹے سے خود کو کور کیا تھا۔ حسن نے دیکھا تو سرخ ڈوروں سے سوجی ہوئی آنکھیں، چہرے پہ آنسوؤں کے مٹی مٹی نشان، ہونٹوں کے پاس تل بھی سوگوار سا لگا۔ چاندی گھڑیوں میں اس کا حسن ماند پڑ گیا تھا۔ حسن کو کہیں کھوئے ہوئے دیکھ کر اس نے وہاں سے کھسکتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی۔ ابھی دروازے سے باہر قدم نکالا ہی تھا جب اس کی کلائی پہ کسی کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حسن کو اپنے بالکل پیچھے کھڑا دیکھ اس کے اوسان خطا ہوئے۔ حسن نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے لگی تھی اور اس کی پناہوں میں آ چھپی تھی۔ حسن نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے لگی اور اس کی پناہوں میں آ چھپی تھی۔ قربتیں ہوتے ہوئے بھی فاصلوں میں قید ہیں، کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ اتنی تیزی سے ہی ہانیہ نے خود کو حسن سے دور کیا۔ چٹاخ کمرے میں زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تھی جسے آج تک کسی نے چھوا تک نہ تھا۔ آج وہ غیر محرم کے ساتھ اس کی پناہوں میں تھی، اکیلے اس کی پناہوں میں تھی۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی جو حسن عالم کو اس نے تھپڑ جڑ دیا۔ حسن عالم جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ اسے اس نازک سی لڑکی سے اتنی بہادری کی امید نہیں تھی۔ غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ دیکھیں پلیز ہمیں جانے دیں، ہماری دوست پریشان ہوگی، ہمیں واپس جانا ہے۔ وہاں ریسٹورینٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ بس ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ ہانیہ روتے روتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی لیکن وہ حس بے حس بنا کھڑا اس کی گریہ زاری سنتا رہا۔ وہ جان بوجھ کر پتھر دل بن گیا تھا کہ جیسے اگر یہ آج چلی گئی تو اسے کبھی نہیں ملے گی۔ وہ اسے وہیں روتا بلکتا چھوڑ کر باہر نکل گیا اور ہانیہ اپنی قسمت پہ آنسو بہاتی رہ گئی۔ انشا واپس لاہور پہنچ گئی تھی۔ اب بھی ٹونی ہی اسے ایئرپورٹ سے پک کرنے آیا تھا اور اس کے تیور دیکھتے ہی اسے اپنے فلیٹ پہ لے آیا تھا۔ اسے ڈر تھا یہ خود کو کچھ کر نہ لے۔ اب وہ جلے پیر کی بلی بنی ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ جب سے آئی تھی سکون کا سانس نہیں لیا تھا۔ رہ رہ کر اسے اس لڑکی پہ غصہ آ رہا تھا۔ اب بیٹھ بھی جاؤ اور مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، کیوں آگ بگولا بنی پھر رہی ہو؟ ٹونی نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پہ بٹھایا۔ حسن نے کچھ کہا کیا؟ انکار کر دیا اس نے؟ انشا نے اسے زبردست گھوری سے نوازا تھا۔ تم تو چاہتے ہی یہی ہو نا، دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں جا رہی ہوں۔ انشا نے غصے سے اپنا پرس اٹھاتے پیر پٹکتی باہر کو چل دی۔ پیچھے ٹونی بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ حسن ہانیہ کو جیسے تیسے لے کر لاہور پہنچ چکا تھا اور اس وقت اپنے ایک فلیٹ میں اسے لیے موجود تھا کہ ابھی وہ اسے عالم ولا میں نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس کی آہیں سسکیاں کچھ کام نہ آیا تھا۔ اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی کہ جو بھی ہو اب وہ اس بے حس انسان سے کچھ نہیں کہے گی اور خود ہی اس مصیبت سے نکلے گی۔ تھوڑی دیر بعد بیل بجی تھی جب حسن اٹھ کر دروازے پہ گیا اور آرڈر ریسیو کیا، پھر کچن میں گیا اور کھانا ٹرے میں نکالے پھر اس کے پاس آیا۔ لو کھانا کھا لو، فلائٹ میں بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا، حسن اس کے آگے ٹرے رکھتے بولا۔ حسن کو ایسے اگر انشا دیکھتی تو شاید اسے غش پڑ جاتی کہ ایک ایسا انسان جو سب کچھ جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، کوئی مار بھی جائے تو اسے فرق نہیں پڑتا اور وہ ایک انجان لڑکی کے لیے کھانے کی ٹرے اٹھائے پھرتا ہے، مضحکہ خیز۔ مجھے نہیں کھانا، ہانیہ نے منہ پھیر کر صاف جواب دیا تھا اور اٹھ کر جو بھی روم کھلا ملا وہاں گم ہو گئی۔ حسن سرد سانس بھر کر رہ گیا۔ کھانے کو وہیں ڈھک کر ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی جو اس نے لاہور پہنچتے ہی ڈرائیور کو فون کر کے منگوائی تھی۔ فلیٹ کو لاک کرتے عالم ولا جانے کے لیے نکل گیا۔ حسن آج بھی معمول کے مطابق گھر کی بیسمنٹ میں بنے جم میں موجود تھا۔ تولیے کو کندھے پہ گرائے وہ بار بار آنے والے پسینے کو صاف کر رہا تھا۔ کسرتی بازو، چوڑا سینہ، ماتھے پہ آئے بالوں کو پیچھے جھٹکا دیتے بھرپور مردانگی کا وہ شاہکار تھا۔ بظاہر تو وہ ایکسرسائز کر رہا تھا لیکن اس کی سوچوں کا محور بس ایک ہی شخصیت تھی، وہ لڑکی جو کل سے اس کے ساتھ تھی، اس کے اپارٹمنٹ میں موجود، جس کا اسے نام تک معلوم نہ تھا۔ تو وہ کیوں اس کے پاس موجود تھی؟ کس حق سے وہ اسے یہاں لایا تھا؟
وہ انہیں سوچوں میں مصروف تھا جب رحمت بی بی کی آواز نے اسے سوچوں کے بھنور سے باہر حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا تھا۔ وہ ہاں بولو۔ وہ بیگم صاحبہ آپ کو ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ رحمت بی بی نے بھی آج اپنے صاحب کو پہلی دفعہ ایسے گڑبڑاتے دیکھا تو حیرت تو ہوئی لیکن پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تم چلو میں آتا ہوں۔ حسن نے اسے جانے کا اشارہ دیا تھا۔ جم سے نکل کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا جب فون کی بیل بجی تھی۔ موبائل دیکھا تو انشا کی کال تھی۔ کان میں بلوٹوتھ ڈیوائس لگائے کال اٹینڈ کی تھی۔ حسن مجھے ملنا ہے تم سے ابھی اسی وقت۔ مجھے پتا ہے تم واپس آ چکے ہو اور اس پاگل خپتی لڑکی کو بھی ساتھ لے آئے ہو۔ کیوں؟ وہ چیخی تھی جب حسن کا جواب سن کر اس کا دماغ خراب ہوا تھا۔ واٹ نان سینس، کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ پاگل وہ نہیں، پاگل تم ہو۔ اور دوسری بات آج میں بہت بیزی ہوں، نہیں مل سکتا تم سے۔ گاٹ اٹ۔ حسن تم اس کے لیے مجھے پاگل ٹوں حسن نے کال کاٹ دی تھی۔ اس سے انشا کا اس لڑکی کو پاگل کہنا تیش دلا گیا تھا، تب اس نے کال کاٹ دی تھی۔ براؤن 3 پیس پہنے وہ حسب معمول تیار ہوا۔ آئینے میں خود کو دیکھا، کچھ تو تھا بھوری آنکھوں میں آج جو وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، یا کوئی سوال تھا جس کا وہ جواب مانگ رہی تھی۔ حسن نے خود سے نظریں چرائی تھی۔ سر جھٹک کر اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیا اور کچھ ضروری فائلز اٹھائے نیچے آ گیا۔ آج اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ آج کا کانٹریکٹ اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ دن رات ایک کر دیا تھا اس نے اس پروجیکٹ کے لیے۔ نیچے آ کر ملازم کو فائلز پکڑائی جنہیں گاڑی میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ کر چیئر گھسیٹ کر وہ نوین بیگم کے پاس بیٹھا اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ حسن اب تم شادی کر لو میری جان، میرے گھر میں بھی رونق آ جائے گی۔ کب تک یہ بوڑھی جان اکیلے اس گھر میں رہے گی؟ میں بھی مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ حسن نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، چپ چاپ ناشتہ کیے جا رہا تھا۔ تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، لڑکی نہیں تو میں لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دوں۔ اب کی بار حسن چونکا تھا۔ پسند؟ کیا اسے ہانیہ پسند؟ آنکھوں کے سامنے ہانیہ کی بھیگی ہوئی پلکیں جنبش کرتی لہرائی تھی اور ہونٹوں کے پاس بنا تل، ہاں وہ اس تل میں ہی تو کہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ ہاں جی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔